اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. آج جو ہے ہم یہ پیج نمبر یہ بک 2 جو ہے دروس اللغة العربیہ بک 2 اس کا جو لیسن نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے، الدرس السابع، اور یہ پیج نمبر 48 پر پڑھ رہے ہیں، 48 پر، تمرین نمبر 9 ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھتے ہیں ہم تمرین نمبر 9 کو، کہ سب سے پہلے یہ انہوں نے کہا ہے تمرین نمبر 9 میں کہ ادخل التعریف نام ہے اس کا، یہ علی جو ہم کہتے ہیں نا الکتاب القلم، تو گرامر کے اندر ہی اس کا نام جو ہے نا لام التعریف ہے. یہ یاد رکھنا ہے، صرف ذہنی طور پر، نہ یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں گے بہت اچھی بات ہے، پلس پوائنٹ ہے یہ ہمارے لیے. گرامر کے اندر کیا نام ہے اس کا؟ لام تعریف کہتے ہیں اس کو، التعریف لکھا ہوا ہے نا وہاں پر، التعریف ہے نا. جی جی جی، تعریف کا مطلب معرفہ بنانا، معرفہ بنا دیتے ہیں ہم اس سے، ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہم ہمیشہ پوری دنیا ہم استعمال کرتے ہیں، بک 1 میں بھی ہم نے الف لام بہت پڑھا ہوا ہے. تو یہ جو ال ہے، اس کا نام یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لام التعریف ہے یہ، تو ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ کہہ رہے کہ بھی یہ ادخل التعریف، لام تعریف داخل کیجئے، کہاں، کس پر؟ فیما یلی، درج ذیل جو جملے ہیں، نیچے جو جملے دیے گئے ہیں ان کے اندر، علی الاسم المضاف الی ذو، اس اسم پر جو ہے نا، جو ہے نا ذو کی طرف مضاف ہے. مثلا جی ہم نے ذو کا مطلب پڑھا ہوا ہے، ہم نے جی ذو کا مطلب والا والی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے گا اس کا استعمال، دیکھیے گا جب ہم ذو استعمال کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، تو کیسے کہیں گے اس کا جملہ بتائیے. عندی کتاب، عندی کتاب، آئی ہیو اے بک کو عربی میں کیسے کہیں گے ہم؟ ولی صاحب، میرے پاس ایک کتاب ہے، یا آئی ہیو اے بک، اس کو عربی میں کیسے کہیں گے ہم؟ عندی کتاب، جی عندی کتاب، عندی کتابن، ٹھیک ہے. اگر کہا جائے گا کہ بھی کتاب کدھر ہے، تو اس کو کیسے کہیں گے ہم؟ این کتاب، این الکتاب، این الکتاب، کیا کہیں گے ہم؟ این الکتاب، این الکتاب کہیں گے. اگر صرف پوچھنا ہوگا تو کیا کہیں گے ہم؟ ابراہیم صاحب، کسی سے کہنا ہوگا کہ بھی کتاب کدھر ہے، تو کیسے پوچھیں گے؟ این الکتاب، این الکتاب کہیں گے. خالد کدھر ہے تو پوچھیں گے این خالدون، این خالد، ہے نا. مسجد کدھر ہے تو کیسے پوچھیں گے؟ این المسجد، این المسجد. کیا پوچھیں گے ہم؟ این این المسجد پوچھیں گے. اچھا، تو یہ دیکھیے گا، اب ہمیں جو ہے نا، مثلا ہم نے کہا کہ بھی میرے پاس ایک کتاب ہے، عندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، عندی کتابن. اب جو ہے نا کتاب کے بارے میں جو ہے نا کچھ آپ جو ہے اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہیں، آگے اس کا کچھ ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں، کیسی کتاب ہے وہ، کس ٹائپ کی کتاب ہے، تو وہ جو ہے نا ریڈ کور والی کتاب ہے نا. عندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا ڈسکرپشن دیا ہے انہوں نے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے. وہ کیسی کتاب ہے؟ وہ ریڈ کور والی کتاب ہے. وہ اس کا کور کیسا ہے؟ ریڈ، لال کور، ہاں، ریڈ کلر کا. آئی ہیو اے ریڈ کور بک، یا آئی ہیو اے بک وتھ ریڈ کور، ٹھیک ہے. تو اب ہم جو آگے جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں اس کا، اس کی جو صفت بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا کور لال ہے، یا میرے پاس ایک لال کور والی کتاب ہے، ایسا جملہ بول دیا ہم نے. تو اس کو عربی میں لفظ ذو کے ذریعے سے ہم ڈسکرائب کریں گے. کیسے کریں گے ہم؟ ذو کے، لال کور والی کتاب، لال کور والی کتاب. تو ذو کے ذریعے سے ہمیں ڈسکرائب کرنا ہوگا کتاب کو. تو ہم کہیں گے عندی کتاب ذو غلاف احمر. کیا کہیں گے ہم؟ عندی کتاب ذو غلاف احمر، عندی کتاب ذو غلاف احمر، ٹھیک ہے، احمر. اب دوسرا جملہ دیکھیے گا، اب دونوں کے اندر فرق دیکھیے. اب با کے اندر دیکھیے، یہ الف ہے، با والا جملہ دیکھیے، این الکتاب، کتاب کدھر ہے؟ این الکتاب، کتاب کدھر ہے، کتاب کدھر ہے. اب یہ کتاب کا ڈسکرپشن دیکھیے، اوپر بھی کتاب کا ڈسکرپشن تھا، یہاں پر بھی کتاب کا ڈسکرپشن ہے. اب یہاں کہہ رہے کہ کتاب کدھر ہے. وہ اب کون سی کتاب کدھر ہے؟ تو کہہ رہے کہ بھی لال کور والی کتاب. ڈسکرپشن تو وہی ہے نا. دوسرا جملہ کیا ہے؟ این الکتاب، کتاب کدھر ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بات بیان کر رہے ہیں، وہی بات جو پہلے بیان کی تھی کہ لال کور والی کتاب کدھر ہے. پہلا جملہ کیا تھا؟ میرے پاس لال کور والی کتاب ہے. جی بالکل. دوسرا جملہ ہے کہ لال کور والی کتاب کدھر ہے. ٹھیک ہے، ساری بات تو ایک ہی جیسی لگ رہی نا، ٹھیک ہے. لیکن دونوں جملوں کے اندر ایک فرق دیکھ رہے ہیں آپ. الف کے اندر جب ہم ذو کے بعد دیکھ رہے ہیں تو غلافن پر الف لام نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں ہم.
لفظ ذو کے بعد غلافن استعمال کیا ہے, ذو غلافن احمر. جی جی تو ذو کے بعد جو لفظ غلاف ہے اس پر الف لام نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو نا, نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن با کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ذو کے بعد الف لام نظر آ رہا ہے, ہاں جی بالکل. ذو الغلاف, اور آگے احمر کا ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی, دونوں کے ساتھ بھی, غلاف اور احمر دونوں کے ساتھ الف لام نظر آ رہا ہے, اور اوپر غلاف اور احمر دونوں کے ساتھ الف لام نظر نہیں آ رہا ہے. جی بالکل. تو یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لفظ ذو استعمال کریں گے تو اس کے پہلے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں, جس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں ہم, ذو کے پہلے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں, اگر اس پر الف لام ہے تو ہم ذو کے بعد جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں اس پر بھی الف لام لگائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اگر ذو کے پہلے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم, اگر اس پر الف لام نہیں ہے تو ذو کے بعد جو لفظ اس کا ڈسکرپشن بیان کر رہے ہیں اس پر الف لام نہیں لگائیں گے. تو کتاب ذو غلافن اور الکتاب ذو الغلاف. سمجھ میں آ رہی بات ولی صاحب, ابراہیم صاحب؟ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے. ہاں جی, جی ایک بار دوبارہ ریپیٹ کریں گے. ہاں یہ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کتاب ان پر الف لام ہے, ہاں پہلے جملے میں ایک لفظ کتاب ان پر الف لام نہیں ہے نا, اوکے ٹھیک ہے. تو جب ہم, کتابن پہ لگائیں گے تو غلافن اور احمر پہ بھی لگانا پڑے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس لفظ کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں ذو کے ذریعے سے, دوبارہ ذہن میں رکھیے گا, جس لفظ کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں لفظ ذو کے ذریعے سے, تو اس لفظ پر اگر الف لام نہیں ہے تو ذو کے بعد بھی جو ڈسکرپشن آ رہا ہے اس پر الف لام نہیں لگائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. اور اگر ذو کے پہلے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اگر اس پر الف اور لام ہے, لام تعریف ہے, ال ہے, تو ذو کے بعد جو ڈسکرپشن بیان کر رہے ہیں ہم اس لفظ کا, تو اس میں الف لام لگایا جائے گا. یہ مطلب ہوا. جی 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 اوکے. سمجھ میں آ گئی بات, کیا بات ہے؟ تو جی جی ٹھیک ہے نا. تو ہندی اور آئینہ سے تعلق ہے, یہ بھی وہ کوئی مسئلہ نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں, بس کنسیڈریشن ہے کہ جس لفظ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ لفظ الف لام کے ساتھ ہے یا الف لام کے بغیر. اچھا ایک اور چیز پوچھی تھی ہاں. کہ آئندی کے بعد نارملی آئندی سیارت آئے گا, ہاں الف لام نہیں آتا, اور آئینہ اس کے بعد الف لام آئے گا. جی اچھا, تو سمجھ میں آ گئی ابراہیم صاحب یہ بات؟ تو آگے بڑھتے ہیں ہم پھر نا. جی جی بس اچھا, اب جب یہ رول آپ نے سمجھ لیا تو اب مجھے بتائیے کہ بھی اب یہ کہیے کہ بھی دیکھیے نمبر 1 2 3, نمبر 1 لمن ذاک البیت, لمن ذاک البیت ذو باب اخضر. اب یہ جو جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ لمن ذاک البیت ذو باب اخضر, اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ولی صاحب آپ بتا سکتے ہیں, ابراہیم صاحب آپ بتا سکتے ہیں؟ لمن ذاک البیت ذو باب اخضر. ہاں اس جملے کا مفہوم بتائیے پہلے مجھے. کس کا ہے وہ گھر جو کہ سبز دروازے والا ہے؟ ابراہیم صاحب آپ بتائیے جملے کا مطلب. سب دروازے والا جو گھر ہے وہ کس کا ہے؟ جی, لمن ذاک البیت ذو باب اخضر, کس کا ہے وہ گھر؟ لمن ذاک البیت, کس کا ہے وہ گھر؟ اس کا ڈسکرپشن بیان کیا جا رہا ہے کہ ذو باب اخضر, ذو باب اخضر, گرین, ہاں گرین ڈور والا, ہرے دروازے والا, سبز دروازے والا. اب یہ بتائیے ابراہیم صاحب کہ جملے کے اندر کچھ مسٹیک ہے کہ نہیں؟ جی جی, رول کے بعد ہم نے رول کیا پڑھا ہوا ہے؟ ہم نے رول کیا پڑھا ہوا ہے کہ اگر ذو سے پہلے والا جملہ, ذو سے پہلے والا اسم جس پہ الف لام آتا ہے, اس کو ذو ڈسکرائب کر رہا ہے, تو اس کے بعد جو چیز جس چیز سے ڈسکرائب کی جا رہی ہے اس پہ بھی الف لام آئے گا. بالکل. تو اب الف لام آئے گا, تو جملہ کیا ہوگا پھر ولی صاحب آپ بتائیے گا جملہ کیسے ہونا چاہیے ہمارا جو رول پڑھا ہے ہم نے؟ جملہ ہوگا جی لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضر, ذو الباب الاخضر, اس کا مطلب لفظ باب اور الاخضر دونوں پر الف لام لگائیں گے ہم. یہ رول سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ رول ہمیشہ چلے گا. نمبر 2 من ذالک الفتى ذو نظارۃ صغیرہ, نظارہ کہتے ہیں اینک کو, چشمے کو. نظارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ پچھلے کچھ دن پہلے بھول گیا تھا. جی, نظارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ابراہیم صاحب؟ چشمہ, اینک, چشمہ. اب یہ جملہ ہے من ذاک الفتى ذو نظارۃ صغیرہ, ولی صاحب اس کا مطلب بتائیے جملے کا. جی ابراہیم صاحب آپ بتائیے من ذاک الفتى, من ذالک الفتى چھوٹے چشمے والا لڑکا کون ہے؟ وہ چھوٹے چشمے والا لڑکا کون ہے؟ تو اس جملے کے اندر بھی کچھ مسٹیک ہو رہی ہے. جی جی, یہ آنا چاہیے ذن
ये आना चाहिए, अलिफ लाम इधर आना चाहिए। जी, दोनों पर अलिफ लाम आना चाहिए। दोनों पे अलिफ लाम आना चाहिए। ज़ुन्नज़्वारति सगीरति, क्या पढ़ेंगे हम? असगीरा, नज़ारतिन नहीं, अलिफ लाम लगा दिया ना आपने, आपने अलिफ लाम लगा दिया ना। हाँ, ज़ुन्नज़्वारति सगीरति, नो तनवीन नहीं पढ़ेंगे ना, जब अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं पढ़ी जाएगी। ज़ुन्नज़्वारति सगीरति, अन्नज़ारतु अस्सगीरतु, समझ में आ गई क्या बात? हाँ। नंबर 3 का जुमला पढ़िए, ज़ालिकर, अब आप पढ़िएगा जुमला, वली साहब ये जुमला आप पढ़िए। ذلك الرجل ذو حقيبة جميلة طبيب مشهور। पहले तो ये बताइए इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें ज़ू से पहले अलिफ लाम तो लगा, लेकिन बाद में किसी भी जगह अलिफ लाम नहीं लगा। हाँ, तो कहाँ लगाएंगे अलिफ लाम? लगाइए जरा। अलिफ लाम लगना चाहिए ना। और रजुलों को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम जू के जरिए, तो जू के बाद जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है उस पर अलिफ लाम लगेगा, तो लगाइए उस पर। दुल हकीबतिल जमीलती, सॉरी दू के बाद मजरूर हो जाएगा वो। दुल हकीबतिल जमीलती, हाँ, तबीबुन मशहूर। अच्छा, इस जुमले का मतलब क्या होना चाहिए? वो आदमी जो कि खूबसूरत बैग वाला है। हाँ, वो आदमी जो कि खूबसूरत बैग वाला है जी, बहुत मशहूर डॉक्टर है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ज़ालिकर रजुलु ज़ुल हकीबतिल जमीलति तबीबुन मशहूरुन, वो खूबसूरत से बैग वाला आदमी है ना, वो खूबसूरत बैग वाला आदमी, क्या तर्जुमा करेंगे? वो खूबसूरत बैग वाला आदमी एक मशहूर डॉक्टर है, एक मशहूर डॉक्टर है, एक मशहूर डॉक्टर है। नंबर 4 का जुमला है, बोले इब्राहिम साहब आप पढ़िएगा जुमले को। नज़ला मिनस सय्यारती शाबुन ज़ू तियाबिन नज़ीफतिन। अच्छा, इस जुमले के अंदर कोई गलती नजर आ रही है क्या आपको? का मतलब कपड़े, कपड़े जी। इस जुमले के अंदर, इसके अंदर इधर आया मिनस सय्यारती शाबुन, तो ज़ू से पहले हाँ, शाबुन का मतलब क्या है? शाब का मतलब नौजवान ना, यंग मैन के माना में इस्तेमाल होता है ना। शबाब, ये शबाब से निकला है। शबाब उसकी जमा है, शाब की, शाब, शाब वाहिद है, उसकी जमा शबाब। शाब का मतलब अ यंग मैन, शाब यंग मैन। फतह, तो हाँ, इधर इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आया है, नहीं आया है, तो आगे भी अलिफ लाम है, तो सही जुमला है। ये जुमला सही है, बिल्कुल वली साहब समझ गए, ये जुमला सही है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ज़ू से पहले लफ्ज़ शाबुन इस्तेमाल हुआ है और लफ्ज़ शाब का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। वो कैसा नौजवान है? ज़ू सियाबिन नज़ीफतिन, ज़ू सियाबिन, सौब की जमा सियाब, सौब की जमा कपड़ों को कहते हैं हम। तो इस जुमले का मतलब बताइए इब्राहिम साहब फिर। नज़ला यंज़िलु का मतलब क्या होता है जनाब? उतारना, कुछ उतारना नहीं, उतरना, उतरना या उतरना। जो लड़का अभी गाड़ी से निकला है, उतरा है, उतरा है, वो नौजवान अच्छे कपड़े वाला है, साफ सुथरे कपड़े वाला है, साफ सुथरे कपड़े वाला है। वली साहब तर्जुमा कीजिएगा। नज़ला मिनस सय्यारति शाबुन ज़ू सियाबिन नज़ीफतिन, नज़ला मिनस सय्यारति शाबुन ज़ू सियाबिन नज़ीफा, तर्जुमा कीजिएगा, लफ्ज़ तर्जुमा कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। नज़ला का मतलब उतरा, नज़ला मिनस सय्यारा, हाँ, इस टुकड़े का तर्जुमा की उतरा है गाड़ी से या उतरा गाड़ी से। कौन उतरा? लड़का, एक नौजवान, शाबुन लड़का, एक नौजवान। जब हम किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम नहीं आता एक या कोई का तर्जुमा करते अ क्या है ना, अ बॉय, अ यंग मैन। किसी भी लफ्ज़ पर जो है ना अलिफ और लाम नहीं आता है तो उसका तर्जुमा एक या कोई से करते हैं ना, है ना, अ बॉय, अ यंग मैन। तो उतरा गाड़ी से अ यंग मैन, एक नौजवान इंसान, वो कैसा है? ज़ू सियाबिन नज़ीफतिन, साफ सुथरे कपड़ों वाला, साफ सुथरे कपड़े वाला। देखिएगा, तो गाड़ी से उतरा एक नौजवान साफ सुथरे कपड़ों वाला, यानी गाड़ी से एक साफ सुथरे कपड़े वाला नौजवान उतरा, ऐसा तर्जुमा हो जाएगा पूरे जुमले का। नंबर 5 का जुमला वली साहब आप पढ़िएगा। ज़ालिकल फता ज़ू शारिन तवीलिन तालिबुन जदीदुन, क्या मतलब होना चाहिए इस जुमले का? वो लड़का, वो नौजवान लड़का। अच्छा, इसमें कोई गलती है क्या? पहले ये देख लीजिए। जी अंकल है, गलती है तो पढ़िए, उसको सही कीजिएगा, फिर पहले तर्जुमा कर दे। हाँ, तर्जुमा कर ले। वो
نوجوان لڑکا جو کہ لمبے بالوں والا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، نیا اسٹوڈنٹ ہے. جی جی، تو اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے؟ اس میں غلطی ہے جی ذالک الفتى ذو الشعر. ہاں، الفتح پر الف لام ہے تو اس کا ڈسکرپشن بھی جو ہے نا ذو کے بعد الف لام کے ساتھ آئے گا. ذو الشعر الطویل، ذو الشعر الطویل، ذو کے بعد جو ہے نا مجرور ہوگا دونوں، ذو الشعر مضاف الطویل. ہاں نا، طالب جدید. ذو کے بعد مجرور ہوگا لفظ، مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے وہ. تو ذالک الفتح ذو الشعر الطویل، وہ نوجوان آدمی لمبے بالوں والا، یعنی وہ نوجوان، وہ لمبے بالوں والا نوجوان انسان کیا ہے؟ طالب جدید، ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے. کیسے ترجمہ ہوگا؟ ذالک الفتى ذو الشعر الطویل، ذو الشعر الطویل الطویل طالب جدید. پورا ترجمہ کیسے ہوگا پھر؟ وہ لڑکا، وہ لمبے بالوں والا لڑکا، وہ لمبے بالوں والا نوجوان انسان، وہ لمبے بالوں والا نوجوان انسان. ہاں، طالب جدید، وہ لمبے بالوں والا نوجوان انسان ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے. نیا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا، طالب جدید میں ایک نیا. ہاں، ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے. نمبر 6 کا جملہ پڑھیے ابراہیم صاحب. لمنت دفتر ذو غلاف جمیل. تو اس میں کوئی غلطی ہے؟ جی جی، کیا غلطی ہے؟ دفتر پہ الف لام ہے تو پھر اس پر الف لام، لیکن اس کو جو ڈسکرائب ہو رہا ہے غلاف جمیل، اس پہ الف لام تو اس پہ لگا دیجئے. پھر ہوگا دفتر ذو الغلاف الجمیل. ہاں، ذو الغلاف الجمیلی، ذو الغلاف الجمیلی، دونوں پر الف لام آئے گا. تو ترجمہ بھی بتا دیجئے گا. لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیلی. یہ نوٹ بک، یہ نہیں ہے اس کے، خوبصورت نوٹ بک. ہاں یہ نہیں ہے. خوبصورت نوٹ بک کس کی ہے؟ ہاں، خوبصورت نوٹ بک نہیں. غلاف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خوبصورت نوٹ بک، خوبصورت غلاف والی، خوبصورت کور والی کس کی ہے؟ ہاں، خوبصورت کور والا نوٹ بک کس کا ہے؟ خوبصورت کور والا نوٹ بک کس کا ہے؟ خوبصورت لیمن الدفتر، جی، خوبصورت کور والا نوٹ بک کس کا ہے؟ ٹھیک ہے. نمبر 7 کا جملہ ولی صاحب پڑھیے گا آپ. ذالک الرجل ذو نضارۃ، مدیرنا. اس میں کچھ غلطی نظر آ رہی ہے؟ یہ جملہ پہلے سمجھا دیجئے مجھے، یا پھر غلطی بتا دیجئے کچھ اگر ہے تو. پہلے غلطی بتا دیتے ہیں. جی، ذالک الرجل ذو النضارۃ مدیرنا. ہاں، غلطی کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ غلطی ہے؟ الف لام پہلے لگا ہوا ہے لیکن آگے جب صفت. ہاں، تو دیکھیے گا ذو کے پہلے لفظ الرجل پر الف لام ہے، تو ذو کے بعد جو ڈسکرپشن ہے اس پر بھی الف لام ہونا چاہیے. تو ہم پڑھیں گے پھر کیا؟ ذو نضارۃ کو کیا پڑھیں گے؟ ذو النضارۃ. الف لام لگا کر کیا پڑھیں گے ہم؟ ذو النضارۃ. اچھا، تو اب ترجمہ بتائیے گا اس کا. ذالک الرجل ذو النضارۃ مدیرنا. وہ آدمی جو کہ چشمے والا ہے ہمارا مدیر ہے. جی، وہ آدمی جو کہ چشمے، جو کہ اینک والا ہے ہمارا مدیر. ہاں، وہ چشمے والا آدمی ہمارا مدیر ہے. ہمارا پرنسپل ہے یا ہمارا مینیجر مدیر ہے. وہ چشمے والا آدمی. ذالک الرجل ذو النضارۃ، وہ چشمے والا آدمی، وہ چشمے والا آدمی کون ہے؟ مدیرنا، ہمارا مدیر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 8 کا جملہ مدیر کے اوپر تو الف لام نہیں آئے گا. نہیں، اس پر نہیں، اس پر نہیں آئے گا. اس پر کیونکہ الگ ہے، الگ چیز ہے وہ. بس اس کا ڈسکرپشن پر آئے گا صرف. وہ ذو النضارہ، وہ کیسا آدمی ہے؟ چشمے والا آدمی ہے. بس اتنا ڈسکرپشن ہے اس کا. ٹھیک ہے. بعد میں اس کی خبر ہے، وہ تو مدیر ہونا اس کی خبر ہوگی وہ. اچھا چلیے، نمبر 8 کا جملہ بتائیے گا ابراہیم صاحب، پڑھیے اس کو. ذالک الرجل ذو لحیۃ طویلۃ مؤذن مسجدنا. اس میں کوئی غلطی ہے تو پہلے بتا دیجئے. جی، غلطی یہ ہے کہ ذو لحیۃ ہوگا، ہاں، لحیۃ نہیں ہوگا، الف لام آئے گا. الف لام، طویل پہ بھی الف لام آئے گا. بالکل بالکل. ذو لحیۃ طویلۃ، ذو اللحیۃ الطویلۃ. ہاں، الف لام چونکہ الرجل پر الف لام ہے تو اس کے ڈسکرپشن میں بھی الف لام آئے گا. چونکہ موصوف اور صفت ہے نا، وہ ذو کے بعد جو ہے نا موصوف اور صفت ہے نا، موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، تو لہذا الرجل چونکہ موصوف معرف الف لام کے ساتھ میں ہے تو اس کی صفت بھی الف لام کے ساتھ میں آئے گی. سمجھ میں آ رہی بات ابراہیم صاحب؟ کیا فنڈا ہے یہاں پر؟ جی 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 جی. فنڈا کیا ہے یہاں پر؟ موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. موصوف اور صفت کیا ہوتے ہیں؟
ایک جیسے ہوتے ہیں, دونوں پر یا تو الف لام آتا ہے یا دونوں پر الف لام نہیں آتا ہے نا. تو اب بتائیے اس کا ترجمہ بتائیے مجھے. ذالک الرجل ذو اللحیۃ الطویلۃ مؤذن مسجدنا, ترجمہ کیا ہوگا پورے جملے کا؟ وہ آدمی جو کہ لمبی داڑھی والا ہے ہماری مسجد کا مؤذن ہے. ویری گڈ, وہ لمبی داڑھی والا آدمی. ذالک الرجل ذو لحیۃ طویلۃ, وہ لمبی داڑھی والا آدمی. ترجمہ کیسے کریں گے ابراہیم صاحب؟ پورا ترجمہ ایسے کریں گے, وہ لمبی داڑھی والا آدمی. وہ لمبی داڑھی والا آدمی کیا ہے؟ وہ مؤذن مسجد ہے نا, ہماری مسجد کا مؤذن ہے, ہماری مسجد کا. وہ لمبی داڑھی والا آدمی ہماری مسجد کا مؤذن ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہے؟ لفظ لحیہ ہے, لحیہ یعنی لام کے نیچے کسرہ کسرہ ہے, کسرہ لکھا ہوا بھی ہے, کسرہ ہے. جی نمبر 9 کا جملہ پڑھیے ولی صاحب. جی. من ذلك الولد ذو قمیص, ذو کے بعد مجرور پڑھیں گے, ذو قمیص احمر. جی کون ہے وہ لال قمیص والا لڑکا؟ جی تو اس میں کوئی غلطی ہے کچھ؟ جی اس میں ہے جی, جو کہ من ذلك الولد ذو القمیص الاحمر. نہیں وہ نہیں ہے, ذو کے بعد جو ہے نا وہ بتائیے. ذو القمیص احمر نہیں تو وہ تو یہ بتائیے کہ کیا مسٹیک ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر؟ الف لام نہیں لگا ہے تو اس کو الف لام لگا کے پڑھیے گا. پھر من ذلك الولد ذو القمیص الاحمر, اب یہاں پر الف لام آ جائے گا تو احمر پڑھیں گے, ادروائز احمر, یہ رول بعد میں آئے گا, اس میں نہیں الجھنا ہے آپ نے ابھی. تو من ذلك الولد ذو القمیص الاحمر, من ذلك الولد ذو القمیص الاحمر. ہاں وہ لال شرٹ والا آدمی کون ہے, لڑکا کون ہے؟ من ذلك الولد, وہ لڑکا کون ہے, اس کا ڈسکرپشن. ذو القمیص الاحمر ہے نا, لال شرٹ والا, وہ لال شرٹ والا لڑکا کون ہے؟ نمبر 10 کا جملہ پڑھیے گا ابراہیم صاحب. هذه مجلة ذات صور ملونة, ملونة. جی مجلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے گا؟ میگزین. ٹھیک ہے. صورتن کی جمع صور, پکچر فوٹو کو کہتے ہیں, فوٹوگراف. صورتن کی جمع صور, صورتن کی جمع صورن, فوٹوگرافس. ہاں فوٹوگراف کو کہتے ہیں عربی میں صورہ, اس کی جمع صور. اور ملون لون سے, لون کا مطلب کیا ہوتا ہے ولی صاحب؟ کلر. ملون کا مطلب کلرفل, ملون کا مطلب کلرفل. تو هذه مجلة ذات صور ملونة, اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے پھر کوئی بتا دے یا میں بتاؤں؟ آپ بتا دیں. یہ میگزین ہاں خوبصورت کلر والی صورت کی ہے. نہیں ہاں کلرفل فوٹوگراف والا ہے, یہ میگزین کلرفل فوٹوگراف والا ہے. هذه مجلة, یہ میگزین, یہ کیسا میگزین ہے؟ یہ ایک میگزین ہے. دس از اے میگزین وتھ کلرفل فوٹوگرافس. هذه مجلة, دس از اے میگزین. هذه مجلة کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یہ میگزین ہے. ہاں یہ ایک میگزین ہے. دس از اے میگزین, کیسا میگزین ہے یہ؟ وتھ کلرفل فوٹوگرافس, وتھ کلرفل فوٹوگرافس. تو یہ بہت ہی جو ہے نا رنگین تصویروں والا میگزین ہے, یہ رنگین تصویروں والا میگزین ہے. سمجھ میں آ گیا جملہ؟ ٹھیک ہے. تو صور ملونہ کا مطلب ہوتا ہے کلرفل فوٹوگرافس, ملٹی کلر فوٹوگرافس. ٹھیک ہے. نمبر 11 کا جملہ پڑھیے گا. میں پڑھتا ہوں. هذه الدراجة ذات عجل 3 لابني الصغير. الصغير. ہاں اب اس میں پڑھیے گا کیا غلطی, کچھ غلطی ہے اس میں؟ اس میں غلطی ہے کہ الف لام ذات سے پہلے. ہاں دراجہ پر الف لام ہے تو اس کے ڈسکرپشن میں بھی الف لام لگانا ہوگا ذات کے بعد. ٹھیک. ذو کا مؤنث ذات, ذو کا مؤنث ہم نے پڑھا ہوا ہے. ذو کا مؤنث کیا آتا ہے؟ ذاتو. اچھا تو لفظ دراجہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کو ذو نہیں کہیں گے, ذات کہیں گے. یہ رول, یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے. پیچھے بھی ایسے تھا مجلہ مؤنث. جی تو ذات اس کا جو ہے نا اس کا. جی تو اس کا ہوئے گا جی
هذه الدراجة ذات العجل الثلاثي ذات العجل الثلاثي هذه الدراجة ذات العجل الثلاثي هذه الدراجة ذات العجل الثلاثي لابن الصغير لابن الصغير. اب جملے کا مفہوم بتائیے گا مجھے. عجل کہتے ہیں, عجلتن کا مطلب ہوتا ہے ویل, گاڑی کا جو ویل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عجلتن. اس کی جمع عجل. ایسے تو عجل کا مطلب مصیبت, وہ الگ چیز, الف سے لفظ ہے وہ موت کے معنی میں. لفظ عجل الف سے ہے وہ لفظ. جی جی جی, اسی لیے ہم تلفظ صحیح کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. عجل ہے نا یہ, وہ عجل ہے, یہ عجل ہے. ٹھیک ہے, تو عجلتن ویل کو کہتے ہیں چکا. گاڑی کا جو چکا ہوتا ہے چاہے کسی بھی چیز کا ہو ویل, اس کو عجلتن کہتے ہیں. ابراہیم صاحب ویل کو کیا کہتے ہیں؟ ویل عجل کہتے ہیں. عجلتن کی جمع عجلن. عجلتن کی جمع ایک کو عجلتن, اس کی جمع عجلن. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, عجلن جمع ہے عجلتن کی. تو ذات العجل الثلاث, تین چکوں والی. هذه الدراجة, دراجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائیکل یا موٹر بائک. بائیسائیکل. موٹر سائیکل, جی موٹر سائیکل, بائک. دراجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائک. جی موٹر سائیکل. اچھا, تو ترجمہ کیجیے گا جملے کا. ہاں, هذه الدراجة ذات عجل الثلاث لابن الصغير. لابن الصغير. اچھا بولیے گا پورا ترجمہ. یہ تین پہیوں والی موٹر بائک جی میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. جی, یہ تین چکوں والی گاڑی میرے بیٹے کی ہے. یہ تین چکوں والی موٹر سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. ابراہیم صاحب ترجمہ کیجیے گا. هذه الدراجة ذات العجل الثلاث لابن الصغير. یہ بائک, ہاں یہ تین پہیوں والی بائک جی میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. ویری گڈ. یہ تین چکوں والی بائک میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. ویری گڈ. اچھا یہ دیکھیے گا, ایک جملہ مجھے یہ بتائیے گا, میرا گھر تو کیا کہتے ہیں ہم؟ بیتی. ابراہیم صاحب بیتی. بیتی. اگر کیا, جی جی, میرا گھر بڑا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ بیت الکبیر. بیتی. میرا گھر بڑا کیسے کہیں گے ہم؟ میرا گھر بڑا ہے. بیتی الکبیر. نہیں, میرا گھر بڑا ہے نا. البیتی کبیر. البیتی نہیں آئے گا, بیتی تو بیتی ہی آئے گا نا. میرا گھر کو کیا کہا آپ نے؟ اس بیتی کہہ دیا, تو اب اس کو جو ہے نا چھیڑیے مت نا, اب اس کو چھوڑ دیجئے. وہ کریکٹ ہے, بیتی کریکٹ ہے, وہ کریکٹ ہے. بیتی الکبیر. میرا گھر, اب کہا کہ بیتی بڑا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ بیتی کبیر. بیتی کبیر. کیا کہیں گے ہم؟ بیتی کبیر. ابراہیم صاحب کبیر. ہاں, اسٹرکچر یاد رکھیے گا. میرا گھر بڑا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ بیتی کبیر. بک ون کے اندر اس کو جو ہے نا بھولنا نہیں ہے. میرا گھر بڑا ہے تو بیتی کبیر ہے. اب ایک جو ہے نا اس میں ایک بتائیے, اب اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اس میں ٹویسٹ ہے. اب میں یہاں پر جو ہے نا جملہ سمجھانا چاہتا ہوں, اسی لیے میں نے آپ کو یہ جملہ پوچھا. نہیں, یہ تو آپ کو پتہ تھا, بیتی کبیر, میرا گھر بڑا ہے نا. لیکن اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ میرا نیا گھر بڑا ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ ابراہیم صاحب جی, میرا گھر بڑا ہے تو آپ نے بتایا کہ بیتی کبیر, یہ کریکٹ ہے جملہ. بیتی کبیر, میرا گھر بڑا ہے, یہ جملہ صحیح ہے, بالکل پرفیکٹ ہے. اس کو ٹچ نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے, اس کو لاک کر دے. اس کے بعد یہ بتائیے کہ میرا نیا گھر بڑا ہے. اب یہ جملے کو جو ہے نا آپ جو ہے نا بتا دیجئے. میرا نیا گھر بڑا ہے. میرا نیا گھر بڑا ہے. بیتی الکبیر الجدید. نہیں, میرا نیا گھر بڑا ہے. میرا نیا گھر بڑا ہے. الف لام تو نہیں آئے گا, پہلے جملے کو چڑھنا نہیں ہے نا, اس لیے کہا میں نے اس کو لاک کر دیجئے. بیتی کبیر جدید. پہلا جو جملہ ہے وہ لاک کر دیجئے, اس کو چینج نہیں کرنا. بیتی کبیر, اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہے, اس کو چھیڑیے مت, وہ لاک کر دیجئے. اس کو چینج نہیں کرنا ہے. اب دوسرا جملہ بنائیے اسی جملے کی کاپی پیسٹ کر کے نیچے کہ میرا بڑا گھر نیا ہے, میرا نیا گھر بڑا ہے. میرا نیا گھر بڑا ہے. لکھیے آپ, لکھیے وہاں پر پہلا جملہ لکھیے وہاں پر. ابراہیم صاحب آپ بھی لکھیے اپنے نوٹ بک میں. نوٹ بک رکھتے ہیں آپ پاس میں؟
جی 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 ہے میرے پاس. لکھیے کہ میرا گھر بڑا ہے. کیا لکھا آپ نے جملے بیتی اپنے ڈائری میں لکھیے. بیتی کبیر ہاں اب دوسرا جملہ لکھیے میرا نیا گھر بڑا ہے. اس کی عربی بنائیے. کبیر الجدید. آپ لکھیے پہلے, اب مجھے بتائیے. ابراہیم صاحب آپ لکھیے اور بتائیے مجھے میرا نیا گھر بڑا ہے. میرا نیا گھر پورا ایک جملہ لکھ لیا آپ نے پہلے, میرا گھر بڑا ہے. جی جی. اب دوسرا بیتی کبیر. بیت کبیر. ویری گڈ, یہ کریکٹ ہے, اس کو چھیڑنا نہیں ہے. نمبر 2 کا جملہ لکھیے نیچے کہ میرا نیا گھر بڑا ہے. اس کی عربی لکھیے اور مجھے بتائیے کیا لکھا آپ نے. بیت الکبیر جدید. آپ بتائیے. بیتی کبیر الجدید. نہیں لکھا آپ نے. ہاں جی. دیکھیں وہ جملہ صحیح نہیں ہے. میرا نیا گھر تو کیا کہیں گے, بیتی الجدید. بیتی کبیر. بیتی کبیرن وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے نا. میرا نیا گھر بڑا ہے. میرا نیا گھر تو کیا کہیں گے, بیتی الجدید. بیتی الجدید. میرا نیا گھر تو کیا کہیں گے ہم. بیتی الجدید. ابراہیم صاحب میرا نیا بیتی الجدید. بیتی الجدید و کبیرن لکھیے گا. اس کو نیچے صحیح کر لیجئے, اپنا کراس لگائیے گا, ایسا ایکس لگائیے صرف, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جملہ غلط ہے. اور نیچے صحیح لکھیے گا بیتی الجدید و کبیرن. اچھا میں آپ نے کہا تھا لاک کر, میں اسٹرکچر بھی چینج نہیں کر رہا تھا. ہاں بیچ میں ڈالنا. اب جملہ لکھیے گا صحیح کہ بیتی الجدید و کبیرن. آپ کوئی اور مثال انکل دے اس کے ساتھ, ایک اور مثال دے. ہاں جی جناب ابراہیم صاحب. جی بیتی الجدید ہاں کبیر. کبیرن. بیتی الجدید و کبیر. ہاں جدید پہلے آئے گا. ہاں بیتی الجدید و. اچھا دوسرا جملہ لیجئے گا, میرا بھائی ڈاکٹر ہے تو بتائیے گا. میرا بھائی ڈاکٹر ہے تو کیسے کہیں گے. میرا بھائی ڈاکٹر. ابراہیم صاحب جملہ لکھیے اپنے پاس, اور جملے کی عربی لکھیے. آپ بھی لکھیے گا میرا بھائی ڈاکٹر ہے تو اخی طبیب. اخی طبیب. کریکٹ. طبیب. دھیرے بولیے, ولی صاحب سن رہے ہیں. اچھا اخی طبیب. اخی طبیب. ویری گڈ. اب لکھیے گا میرا بڑا بھائی جو ہے نا ڈاکٹر ہے. میرا بڑا بھائی ڈاکٹر ہے. اخیل کبیر طبیب. رول آپ کو رول بتا دیا میں نے ابھی نا, اس رول کے حساب سے بتائیے کہ میرا بڑا بھائی ڈاکٹر ہے. ابراہیم صاحب کیا بنے گا, میرا بڑا بھائی ڈاکٹر ہے. اخی الکبیر طبیب. ویری گڈ. اب یہ رول بھولنا نہیں ہے آپ نے کبھی بھی, یہ رول نہیں بھولنا آپ نے. یہ طریقہ رہے گا, یہ اسٹرکچر رہے گا. میرا بڑا بھائی اخی الکبیر طبیب. اخی الکبیر طبیب ہے نا. ہاں جناب ابراہیم صاحب. جی 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 سمجھ میں آ گیا. ایک جملہ اور بولیے, میرا کمرہ خوبصورت ہے. غرفتی جمیلتن. لکھیے ابراہیم صاحب. بس یہ آخری جملہ, اور آگے بڑھاتے بات کو پھر پھٹ سے, تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. غرفتی. میرا کمرہ خوبصورت ہے تو کیا بنایا آپ نے. غرفتی جمیلتن. ویری گڈ. غرفتی جمیلتن. غرفتی جمیلتن. آپ نے بھی سیم لکھا کہ ولی صاحب, جی کہ ابراہیم صاحب کی کاپی کر رہے ہیں آپ. جی جی میں اگلا کا اسٹرکچر لکھو جو آپ نے بتانا ہے. اچھا اچھا, وہ دور دور سے بول رہے ہیں آپ, ان کا وہ جو بولتے پھٹ سے لکھ لیتے آپ. ہاں اچھا چلیے. تو غرفتی جمیلتن. غرفتی جمیلتن. اب یہ بتائیے کہ میرا نیا کمرہ خوبصورت ہے. میرا نیا کمرہ خوبصورت ہے. لکھ لیے جی, میں یہ اگلے کا اسٹرکچر بنا رہا تھا. غرفت الجدید. میرا نیا کمرہ خوبصورت ہے. غرفتی الجدید. جی بتائیے گا جمیلتن. کیا لکھا آپ نے ولی صاحب. غرفتی الجدید جمیل. آپ نے پہلا جملہ کیا لکھا, میرا کمرہ خوبصورت ہے. جی غرفتی جمیلتن. غرفتی جمیلتن. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا نیا کمرہ خوبصورت ہے. غرفتی الجدید جمیلتن. ابراہیم صاحب آپ نے کیا لکھا. الجدیدۃ. ابراہیم صاحب آپ نے کیا لکھا, میرا نیا کمرہ. غرفتی الجدید جمیلتن. جدیدو کیوں آئے گا, جدیدتو کیوں نہیں آنا چاہیے. الجدیدو کیوں آئے گا. الجدید صفت ہے, غرفتن مؤنث ہے نا. لفظ غرفت الجدیدتو آئے گا. جی جی جی. غرفتن چور کے مؤنث ہے تو اس کی صفت مؤنث لائیں گے ہم, تو الجدیدتو کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم, غرفتی الجدیدتو. غرفتی
अलजदीदतु, हाँ इसीलिए मुअन्नस का एक लफ्ज़ बोल दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए मामला। जमीलतुन, गुरफती अलजदीदतु जमीलतुन, ये मुअन्नस वाला लफ्ज़ इसलिए बोला ताकि आपको जो है ना दोनों केस समझ में आ जाए। चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 का जुमला पढ़िएगा वली साहब। जी, तिलकल, ये से पिछला मैंने पढ़ा था। अच्छा, वो इब्राहिम साहब आप पढ़िए। तिलकल मसाजिदो, तिलकल मसाजिदु ज़ात मनाइरी ज़ातो, आलियतिन हाँ जमीलतुन जिद्दन। हाँ ज़ातो मनाइर आलियतिन जमीलतुन, मनाइर गलत, ये हाँ मनारतुन की जमा मनाइर, मनारा कहते हैं मीनार है, मीनार को अरबी में मनारा कहते हैं, मीनार को अरबी में क्या कहते हैं? मनारा, मनारा, उसकी जमा मनाइर, मनारा की जमा मनाइर, मनारा की जमा है ये मनाइर जी। मनारा की जमा तो मनाइर। अब ये बताइएगा, अब इसमें बताइएगा तर्जुमा बताइए, और इसमें अलिफ क्या वो है रूल बताइए। इसमें गलती हुई है, तिलकल मस्जिदो अलिफ लाम है लेकिन आगे तिलकल मसाजिदो जी आलियती, हाँ इसमें अलिफ लाम दोनों में आएगा फिर जी। इसमें जो है ना दो नंबर जुमला होगा तिलकल मसाजिदु ज़ातुल मनाइरिल आलियती, ज़ातुल मनाइरिल आलियती मिनारिल आलियती जमीलतुन जिद्दन। जुमला सुनिएगा। तिलकल मसाजिदु ज़ातुल मनाइरिल आलियती, तिलकल मसाजिदु ज़ातुल मनाइरिल आलियती, अल मनाइर अल आलिया जमीलतुन जिद्दन, है ना। वैसे ये मनाइर के नीचे ज़ेर नहीं होना चाहिए, ज़ातु मनाइरा होना चाहिए। टाइपिंग की मिस्टेक है ये, तो कोई मसला नहीं है। तर्जुमा बताइएगा इब्राहिम साहब इसका। तिलकल मसाजिदु ज़ातुल मनाइरिल आलियती जमीलतुन जिद्दन, तर्जुमा क्या है? आलिया का क्या मतलब होता है? आलिया का मतलब हाई ना, ऊंचा, ऊंचे मीनारों वाली मस्जिद है, ऊंची मीनार वाली मस्जिदें, वो ऊंची मीनारों वाली मस्जिदें खूबसूरत हैं। मस्जिद के जमा मसाजिद, प्लूरल है ये, मस्जिद के जमा मसाजिद है ये, मीनार वाली मस्जिदें खूबसूरत है, हाँ खूबसूरत है। वो ऊंचे मीनारों वाली मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं। तर्जुमा क्या हो रहा वली साहब? वो ऊंचे मीनारों वाली मस्जिदें बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सही है। और इसी पे ये तमरीन ख़त्म हो गई है, और तमरीन नंबर 10 और 11 है हमारे पास। ख़त्म कर देते हैं इसको, मेरे ख्याल आज इसी पे इत्तेफाक करते हैं। 10 और 11 ख़त्म हो जाएगा, लेसन ख़त्म हो जाएगा ना। लेसन ख़त्म हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है जी। लेसन ख़त्म कर जी, बस सरसरी तौर पर देख लेते हैं इसको। इक़राइल अम्थिला नंबर 10 की एक्सरसाइज है कि जुमले पढ़िए, सुम्मा कव्विन जुमलन मिसलहा, फिर इसके तरह इसी तर्ज पर जो है ना जुमले बनाइए। ये देखिएगा, और ब्रैकेट में जो अल्फाज दिए हुए हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। मुस्तामिलन अल कलिमात अल्लती बैनल कौसैन, जो ब्रैकेट में जो अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करके इस पैटर्न पे। नंबर 1, अकुरतल कदम लअबतुम अम कुरतस सल्लती, क्या आप लोगों ने जो है ना फुटबॉल खेला या बास्केटबॉल खेला? नंबर 2 का जुमला है अ मुहम्मदन रअयत अम हामिदन, तुमने मोहम्मद को देखा या हामिद को? नंबर 3 का जुमला है अ किताबल फ़िक़्ह अख़ज़ती अम किताब सीरती, तुमने फ़िक़्ह की किताब ली या किताब सीरत की किताब ली। ठीक है, ये 3 पैटर्न दिए हुए इन्होंने। हाँ जनाब इब्राहिम साहब जी, ये 3 पैटर्न के जुमले हैं, मास्टर सेंटेंस है। अब जो है ना ये देखिए, नंबर 1 ब्रैकेट में दिया हुआ है ज़रबता और अब्बास और महमूद। अब ये बताइए जी, ज़रिबता नहीं ज़रबता। इब्राहिम साहब आप बताइए, ज़रबता और अब्बास और महमूद जी। अब्बासुन नहीं आएगा, अब्बासुन नहीं आएगा, अब्बासन आएगा। अब्बासन ज़रबता अम महमूदन, चूँकि ज़रबता का मफूल है ना, ये मफूल मंसूब होता है, रूल याद रखिएगा इब्राहिम साहब। मफूल मंसूब होता है हमेशा। मफूल क्या होता है? मंसूब होता है। मफूल मंसूब होता है का मतलब समझ में आ रहा है इब्राहिम साहब? जी, जो मफूल है वो मंसूब होता है, जो फाइल है वो मरफू होता है, मरफू होता है। वली साहब आप बताइएगा, मैंने जो कहा कि मफूल मंसूब होता है, जो मफूल होता है वो मंसूब होता है। मफूल का मतलब ऑब्जेक्ट है ना, जो फाइल होता है जिस पर फाइल जो काम करने वाला वो मरफू पढ़ा जाता है हमेशा। ठीक है, मसलन कहेंगे कि मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया, तो शरीबतुल माओ माए क्या कहना चाहिए इब्राहिम साहब?
शरीबतुल मैंने पानी पिया तो क्या कहना चाहिए आपने? शरीबतुल माआ, वेरी गुड। क्यों कहेंगे माँ और माओ माए क्यों नहीं कहेंगे हम? क्योंकि ये क्योंकि मफऊल है। फाइल हमेशा मफूल होता है, नहीं मफऊल हमेशा मंसूब होता है, बस मफूल है ना। हमेशा मंसूब होता है, शरीब तो हमेशा मंसूब होता है, हाँ शरीब तो का मफूल है नहीं है, शरेबा फेल तो फाइल, मफूल हमेशा मफूल मंसूब होता है, ये याद रखिएगा। सिर्फ यहाँ पर अलमा लफ्ज है मफूल, इसलिए मंसूब पढ़ेंगे हम इसको। तो यहाँ पर जो है ना, तो अब्बास और महमूद दोनों को मंसूब पढ़ना पड़ेगा ना यहाँ पर। जी जी जी। तो हम पढ़ेंगे अब्बासन ज़रब्त अम महमूदन, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर जुमला? अब्बासन ज़रब्त, महमूदन, तुमने अब्बास को मारा या महमूद को मारा? मेरे में क्या गलती थी जी मेरे में क्या गलती थी? हाँ वही गलती है ना, मरफू उरफू पढ़ा हुआ आपने, अच्छा अच्छा मंसूब पढ़ना पड़ेगा इसको ना। ज़रब्ता का मफूल हो जाएगा ना, ज़रबा फेल ता फाइल ना, अच्छा 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 ज़रब्ता तुमने मारा ना, आपकी गलती है। ज़रब्ता का मतलब तुमने मारा। ठीक हो तुमने अब्बास को मारा तो क्या कहेंगे? इब्राहिम साहब, क्या तुमने अब्बास को मारा तो उसका जुमला बताइए मुझे। ضربت عباسا हाँ ज़रब्त अब्बासन, क्या जुमला होगा? क्या तुमने अब्बास को मारा? ضربت ज़रब्त अब्बासन, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि तुमने अब्बास को मारा या महमूद को मारा, ये तो यहाँ पर भी वही मफूल बन रहा है ना, अब्बास और महमूद दोनों। अच्छा अब्बास ضربت अब्बासन ज़रब्त अम महमूदन। अब यहाँ सवाल आ गया, सिर्फ आप सिर्फ पूछ रहे हैं कि दोनों में से किसकी पिटाई की, दोनों की करनी चाहिए थी, आपने मारा किसको ये बताओ पहले, ठीक है। अच्छा भी, तो अब नंबर 2 का जुमला बताइए। शरीबता असीर, और शरीबता एक लफ्ज़ है, असीरुल बुर्तका और असीरुल अनब, इसका जुमला बताइएगा इब्राहिम साहब। असीर अल बुर्तकाली शरबत असीर अल अनबी, अम असीर अल, हाँ अम आएगा ना, असीर अल अनबी, हाँ अम आएगा, अम का मतलब या फिर। हाँ तो जुमला क्या बना वली साहब बताइएगा आप, नंबर 2 का जुमला क्या बना हमारा? क्या आपने हाँ जुमला बताइए अरबी का, अरबी का जुमला। عصير البرتقال बुर्तकाली, असीर अल बुर्तकाली शरीबता अम असीर अल अनबी, أم عصير العنب ये जुमला बनेगा। असीर अल बुर्तकाली शरीबता अम असीर अल अनबी, कि तुमने ऑरेंज का जूस पिया या फिर अंगूर का जूस पिया। असीर अल बुर्तकाल असीर अल अनब, عصير العنب अनब का मतलब अंगूर है ना, असीर का मतलब जूस। असीरुल बुर्तकाल ऑरेंज का जूस, असीरुल अनब अंगूर का जूस। तो तुमने ऑरेंज जूस पिया या फिर ग्रेप्स जूस पिया आपने, ठीक है। तो ये जुमला समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ गया। रअयतुम नंबर 3, रअयतुम और सय्यारतुल मुदीर और सय्यारतुल मुदर्रिस, जुमला कैसे बनना चाहिए बताइएगा। السيارة المدير رأيتم أو سيارة मुदर्रिसी, ये जुमला बनेगा असय्यारतल मुदीर रअयतुम अम सय्यारतल मुदर्रिसी। आप इब्राहिम साहब समझ में आ रहा है जुमला? जी जी जी। असय्यारतल मुदीर रअयतुम अम सय्यारतल मुदर्रिसी, क्या मतलब है इस जुमले का? हम सय्यारतल मुदर्रिसी, जुमले का मतलब क्या हो गया? क्या तुमने मुदीर की गाड़ी, क्या तुम सबने मुदीर की गाड़ी देखी या टीचर की गाड़ी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नंबर 4 का जुमला बताइए। क़राअतुन्ना और हादिहिल मजल्ला और तिल का, इसका मतलब क्या है? इसका स्ट्रक्चर बताइए जुमले का। अहादिहिल मजल्लता क़राअतुन्ना अम तिल का अहादिहिल मजल्लता क़राअतुन्ना अम तिल का। आप लोगों ने ये मैगजीन पढ़ा या वो आप लोगों ने ये मैगजीन पढ़ा या वो। नंबर 5 का जुमला बताइए। अखज़ता और मिफ्ताह बैत और मिफ्ताह सय्यारा, स्ट्रक्चर बताइए जुमले का। मिफ्ताह अल बैती अखज़ता अम मिफ्ताह सय्यारती। वेरी गुड। अमिफ्ताह अल बैत अखज़ता अम मिफ्ताह सय्यारती। वली साहब तर्जुमा बताइएगा। अमिफ्ताह अल बैत अखज़ता अम मिफ्ताह सय्यारती। आपने घर की चाबी ली या गाड़ी की चाबी। हाँ, क्या आपने घर की चाबी ली या गाड़ी की चाबी ली। ये देखिएगा नंबर 11 को स्किप करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। निस्फ को ऐसा लिखते हैं, है ना, 1/3 1/5, ये तो लिखने का तरीका है, वो आपको पता है, ये है ना। 8वां हिस्सा आधा, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये बस पहला 1/4 1/3 घड़ी का बताते हैं तो नहीं उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी चीज़ का पोर्शन बताना है 1/3 1/4 ऐसा, वहाँ पर बहरहाल इसको स्किप करें। समझ में आ गया ना। तो लिखा हुआ भी है, उसको ऐसा बोलेंगे। देखिए
اچھا نمبر 12 کی یہ کہہ رہے کہ اب یہ اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بنا کے لائیے گا. جملے بنانا ہے اس کے. جی بارہا کا مطلب لاسٹ نائٹ. تو نمبر 12 کی ایکسرسائز گھر سے کر کے لانا ہے. اگلے ہفتے جو ہے نا مجھے ان کے چند جملے بنا کر دکھائیے گا. یہ کہہ رہے کہ کون جملن, جملے بنائیے. میک سینٹنسز مستعملن الکلمات الاتیہ یوزنگ دی فالوئنگ ورڈس. تو جو نیچے الفاظ دیے گئے ان کو استعمال کر کے کچھ جملے بنائیے. تو دخل ایک لفظ ہے, اس کا ایک جملہ بتائیے, اس کو استعمال کر کے ایک جملہ بنائیے. بحث عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھونڈنا. بحث عن کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب ابراہیم صاحب؟ بحث عن کا مطلب ڈھونڈنا, کسی چیز کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا. ٹو لک فار سم تھنگ. ٹھیک ہے. الاسبوع الماضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ ویک. البارحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ نائٹ. جی لاسٹ نائٹ. زیارتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو وزٹ نہیں, صرف وزٹ. زیارہ کا مطلب وزٹ. ٹو وزٹ کہتے ہیں زارا یزورو. زارا یزورو کا مطلب ٹو وزٹ. زارا پاسٹ, یزورو پریزنٹ فیوچر, اور زیارہ اس کا مصدر آتا ہے نا. زیارہ کا مطلب وزٹنگ. ٹھیک ہے, بس وزٹ یاد رکھیے گا. اچھا زو کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا, والا والی. اور نصفن کا مطلب ہاف. تو یہ سارے الفاظ جو ہے نا, ایک ایک جملہ, جتنے الفاظ ہیں اتنے جملے بنا کے لائیے گا تاکہ ہم جو ہے نا اس کو چیک کر لیں. اگر ہو سکے تو بنائیے گا, بہت اچھی بات ہوگی انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کریں. یہ کلمات الجدیدہ ہم نے جو پڑھے ہوئے یہ سارے ہیں. دیکھیے گا الکلمات الجدیدہ ایک سیکنڈ میں. مکنستن, ابراہیم صاحب میں لفظ بولتا ہوں, معنی بولیے. مکنستن معنی بولیے. نہیں جناب, وہ ہے جھاڑو. اس کی جمع مکانس. مکنستن کی جمع مکانس, جھاڑو. سلم معنی بولیے ابراہیم صاحب. سلم کا مطلب, ہاں سلم کا مطلب سیڑھی, اسٹیئرس. سیڑھی اسٹیئرس. اس کی جمع سلالم. سلم کی جمع سلالم, اسٹیئرس. منارتن کی جمع منائر, مینارہ. ٹھیک ہے. نضارتن کی جمع نضارات, چشمہ. نضارتن کی جمع نضارات, چشمہ. عجلتن جمع عجلن, ویل, پہیا. لحیتن جمع لوحہ. لحیتن جمع لوحہ, داڑھی. لوحہ جمع لوحہ. دونوں بھی آتا ہے اس لیے لکھا ہوا. لوحہ بھی آتا ہے, لحا بھی آتا ہے, اس لیے لکھا ہوا انہوں نے. دونوں جمع آتی ہے اس کی, لحا اور لوحہ. اچھا سورتن کی جمع سورن, فوٹوگراف. سورتن کی جمع سورتن کی جمع سورن, فوٹوگراف. اذاعتن جمع اذاعات, کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریڈیو. عالن کا مطلب ہائی, اونچا. مونس عالیہ. عالین کا مونس عالیتن, ہائی, اونچا. ٹھیک ہے. صابن کا مطلب صابن. البارحہ کا مطلب لاسٹ نائٹ. ملون ایک لفظ پڑھا ہم نے, کلرفل, ملٹی کلر. عصیر جوس. برتقال اورنج. صباح مارننگ. کرۃ القدم, کرۃ القدم فٹ بال. کرۃ السلہ باسکٹ بال. نصف ہاف. مشا یمشی, مشا ٹو واک. مشا یمشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو واک, پیدل چلنا. اخذ یاخذ, اخذ ٹو ٹیک, لینا, کس چیز کو لینا یا پکڑنا. وضع یضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھنا. وضع یضع با فتح افتو. وضع کا مطلب رکھنا, ٹو پٹ, ٹو کیپ. وجد یجدو, کوئی چیز کو پانا. ٹو فائنڈ سم تھنگ, ٹو گیٹ سم تھنگ. وجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو فائنڈ یا ٹو گیٹ سم. ہاں. بحث عن, ٹو سرچ فار سم تھنگ, ٹو لک فار سم تھنگ. بحث عن ملتے جلتے ہیں. ہاں وہ الگ چیز ہے لیکن دونوں کا الگ استعمال ہے. کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے وہ مل گئی وہ چیز آپ کو. بحث تو عن وجد تو, بولیں گے میں جھاڑو ڈھونڈ رہا تھا مجھے مل گئی. کن تو ابحث عن المکنسۃ فوجدتها, ہے کہ نہیں؟ تو یہ الحمدللہ یہ لیسن ہمارا ختم ہو گیا. وضع کا آپ ایک جملہ بتا سکتے ہیں؟ وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا نا. این وضعت کتابی, تم نے میری کتاب کدھر رکھ دی. وضع کا مطلب رکھنا. where did you put, where did you keep. وضعته على المكتب. ہاں وضعته على الطاولة یا على المكتب. ٹھیک ہے. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ ابراہیم صاحب.
انشاءاللہ درس ثامن اگلے اس میں انشاءاللہ درس ثامن شروع ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.